خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں پیار اور محبت سے بھرپور اور معمور مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، اسی کے نام میں تیری حضوری میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ روح القدس کی معموری میں تیرے پاک نام کو پکارتے ہیں، تیری عظیم محبت کو، تیرے گہرے فضل کو یاد کرتے ہیں، اور آج کے پاک اور پوتر اس فتح مند دن میں پیارے آسمانی باپ، روح القدس کے بھیجے جانے کے تیرے بیٹے کے وعدہ کے پورے ہونے کی یاد کو مناتے ہیں۔ عید پینتیکوست کا وہ عظیم تہوار جو پیارے آسمانی باپ ساری مسیحی دنیا، خاص طور پہ نیو اپوسٹولک چرچ بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے چیف اپاسٹل کے ساتھ مل کر، ڈسٹرکٹ اپاسٹلز کے ساتھ مل کر اس ساری دنیا میں، تمام بر اعظموں میں پیارے آسمانی باپ بہت سارے ملکوں اور شہروں میں، قصبوں دیہاتوں میں منایا جا رہا ہے۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ تیری حضوری میں جھکتے ہیں کہ یہ تو ہی ہے کہ جو تخلیق کرتا ہے، تو ہی ہے جو پائیداری دیتا ہے، اور تو ہی ہے جو اس طرح سے تعمیر کرتا جاتا ہے تاکہ بہت سوں کے لیے ایک نشان ثابت ہو۔ یہ تو ہی ہے کہ جس نے بخش دیا، اور یہ تو ہی ہے کہ جس نے سمجھایا اور سکھایا ہے۔ یہ تو ہی ہے کہ جس نے ساری ترتیب سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہی ہے کہ جس نے باغ عدن کو اپنا گھر بنا کے مقدس آدم اور حوا کو وہاں پہ رکھا۔ تو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت، خامہ اجتماع کے سارا ترتیبی انتظام اس کو دے کے آخرکار اس کو تکمیل کی صورت دی، اور پھر تو نے ہی اپنے مقدس کو، اپنی ہیکل کو بنانے کے لیے اس طرح کے خیالات اپنے بندہ داؤد کے ذہن اور دل اور روح میں پیدا کیے، اور پھر تیرا بندہ سلیمان تیری مقدس ہیکل کو بنانے میں کامیاب ہوا، جہاں تیرا نام جلال پاتا رہا۔ اور آج ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک ایسا کرشمہ ظاہر کر دیا۔ پیارے آسمانی باپ، تیرے بیٹے نے اس تیری ہیکل کی، تیرے مقدس کی تکمیل کا آغاز کر کے اب روح القدس کے ذریعہ اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، کہ جو ایک روحانی مقدس، ایک روحانی ہیکل ہے، اس لیے کہ تو ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہ سکتا، اور یہ سارے کام
اور اس کے ساتھ جڑی ان گنت اور بیش قیمت بھلائیوں کا تعلق بھی تیری پاک ذات سے ہے، اور اس کا سارا جلال تیرے نام کے لیے ہے، اور وہ جلال کہ جو تیرے بیٹے نے ہمیں آگاہی دی، سو ہم شکر گزاری کے ساتھ پیارے آسمانی باپ تیری تعریف اور تمجید کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور پیارے آسمانی باپ آج بھی تیری مدد اور تیری رہنمائی اور تیری برکات اور تیرے گہرے فضل کی، اپنی دعاؤں کے سنے جانے کی، اپنے گناہوں سے معافی پانے کی، اپنی شکر گزاریوں، ہدیوں، نذرانوں کو تیری حضوری میں پیش کر کے قبولیت کے انجام تک پہنچانے کے لیے تیری حضوری میں سجدہ ریز ہیں۔ ان سب کے ساتھ بھی کہ جو تیرے بیٹے کی کلیسیا کا ایک اندیکھا حصہ ہے، پیارے آسمانی باپ ان دونوں حصوں کو جو تیرے بیٹے کی کلیسیا ہے، زمینی بھی اور ابدیت کے عالم کی بھی، قبول کر، اور یہاں اپنے بچوں کے شکر گزار دلوں کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کو قیام بخش دے، ہر ایک کے دل کی آواز کو سن کہ یہاں پیارے آسمانی باپ ایک خوبصورت تصویر تیرے فرزندوں کی بنی ہوئی ہے۔ بچے، نوجوان، والدین، بزرگ، ہر ایک مل کے تیری حضوری میں جمع ہے، اور نہ صرف یہاں بلکہ بہت ساری ان جگہوں میں کہ جو علاقہ پیارے آسمانی باپ، جو ایریا تو نے اپنے خادم کو بخشا، تیرے نام کی جے جے کار ہے۔ پیارے آسمانی باپ اپاسٹل منسٹری کے بھیجے ہوئے تیری حضوری میں خدمت گزار ہیں، سو پیارے آسمانی باپ تمام کانگریگیشنز سمیت پیارے آسمانی باپ بشپس کو، ڈسٹرکٹ ایلڈرز کو، ڈسٹرکٹ ایوانجلسٹ اور شیپرڈز اور ایوانجلسٹ اور پریسٹ اور ڈیکنز کو تو بڑی قوت اور قدرت میں استعمال کر، اپنے لوگوں کو برکت دے، اور اس خاص وقت میں ہم سب کی التجاؤں کو سن۔ آج پھر اپنے گہرے فضل میں ہمیں تعلیم دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہماری تقدیس کر، اور تیرا خادم تیری حضوری میں منت کنا ہے کہ پیارے آسمانی باپ ہمارے پیارے چیف اپاسٹل اور ڈسٹرکٹ اپاسٹل کے ساتھ اس ونس میں پورے طور پہ کاملیت تک پہنچا، تاکہ وہی کچھ جو تو نے بخشا ہے اپنے عظیم خادموں کو بغیر ملاوٹ کے ہر جگہ پہ سرو ہو سکے۔ تو پیارے آسمانی باپ آج ہمارے پیارے چیف اپاسٹل کو بھی بڑی برکت دے، اپنی بڑی قدرت میں استعمال کر، ڈسٹرکٹ اپاسٹل کو اور ہیلپر اور لیڈ اپاسٹل کو، اور پیارے آسمانی باپ سارے اپاسٹلز کو، اور اپنے رحم میں تو پیارے آسمانی باپ ہر ایک زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں مہیا کر۔ اور ہم شکر گزار ہیں اپنے روحانی لیڈرز کی ان ساری دعاؤں کے لیے، چیف اپاسٹل اور اپاسٹل منسٹری کی ساری دعاؤں کے لیے جو وہ پیارے آسمانی باپ تیری حضوری میں مانگتے ہیں، خاص طور پر وہ دعائیں بھی کہ جو وہ ملک پاکستان کے لیے اور اس میں برسنے والے پیارے آسمانی باپ تیرے فرزندوں کے لیے، اور یہاں رہنے والی بسنے والی مختلف قوموں، امتوں، نسلوں، مذاہب اور فرقوں کے لیے تیری حضوری میں مانگتے ہیں۔ اور پھر پیارے آسمانی باپ جب وہ اس میں یہاں کی حکومت کو شامل کرتے ہیں، اداروں کو شامل کرتے ہیں، پیارے آسمانی باپ ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں تو قبول کرتا ہے، تو پیارے آسمانی باپ اس کا ثمر ہماری زندگیوں میں عطا کر،
تاکہ ہر ایک یہاں تیری پاک مرضی کو پورا کر سکے۔ اور پیارے آسمانی باپ، اب ہمیں اپنی پاک عبادت میں آگے بڑھا، اور ساری حمد و ستائش کے لیے شکر گزار ہیں، ساری تیری تعریف اور بندگی کے لیے شکر گزار ہیں، دعاؤں کے مانگے جانے کے لیے شکر گزار ہیں۔ اور اب منت کرتے ہیں پیارے آسمانی باپ کہ سارے وقت میں ہمیں قوت اور قدرت میں ملبس کر، ہر طرح کی پیارے آسمانی باپ ان روحوں کو جو تفرقہ پھیلاتی ہیں، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، ان روحوں کو باندھ، اپنا امن، اپنی سلامتی عطا کر اس سارے ایریا میں، تاکہ پیارے آسمانی باپ تیری قوت اور قدرت آشکارا ہو سکے اور اس کا ہم تجربہ پائیں۔ جو نہیں مانگ سکے وہ تو جانتا ہے، عطا کر ان دعاؤں کو سن، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تجھ سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے نہایت ہی پیارے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور بچوں، میں آپ سب کو آج کے اس دن کی عید پینتیکوست کی بہت بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ سب کو خدا باپ کے پاک گھر میں بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ ویلکم کرتا، اور آپ سب کو اپنے بھائی اپاسٹل روشن کی طرف سے بھی سلامتی اور محبت کا پیغام دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ کہ اس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج اس عید پینتیکوست جو سال 2022 کی ہے، ہمارے پاس وہ خاص حوالہ جو چیف اپاسٹل کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کے 3 باب کی 18۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ برائے مہربانی تشریف رکھیں، اور آپ سب مل کر کوائر کے ساتھ حوالہ کے بعد کا گیت گا سکتے ہیں۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ، چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ تھینک یو۔ یہ خدا کی ایک بیش قیمت نعمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور یہ ایک قابلیت بھی ہے ایک تحفہ بھی ہے کہ جو ہم خدا کی ذات کو، اس کی ہستی کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ ہماری آواز جب بلند ہوتی ہے اور ہم اس کے نام کے لیے بلند کرتے ہیں،
تو جب ہماری آواز اس کے نام کے لیے بلند ہوتی ہے، اس کی تعریف میں، اس کی بزرگی میں، اس کے لیے، تو یہی ہمارے لیے اور دنیا کے لیے بھی موسیقی کا ایک ایسا پہلو بن جاتا ہے کہ جو خدا کے حضور بھی نہایت پسندیدہ ہے۔ اور اس کو ہونٹوں کا پھل کہا گیا ہے۔ وہ پھل کہ جو ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے خدا کو، اپنے آسمانی باپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے پاک بیٹے کو بھی جو ہمارا منجی ہے، ہم خدا روح القدس کو بھی جو ہمارا مددگار بھی ہے، اور جس کے بھیجے جانے کی آج ہم عید منا رہے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور خدا یہ حقیقی بات ہے کہ اسے موسیقی کے استاد نہیں چاہیے، اسے تو وہ چاہیے جو روح سے اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور یہ کچھ آج بھی یہاں آ کے مجھے فیل ہوا ہے۔ اور یہ بات خدا کو پسند آتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب خدا اپنی کسی خاص پسندیدگی کا بھی اظہار کرتا تھا، اور وہ اس وقت میں اپنی حضوری سے، اپنی معموری سے وہاں کے لوگوں کو، چاہے کوئی ایک تھا یا کوئی گروہ تھا، ان کو آگاہ کرنا چاہتا تھا، تو گہرے بادلوں کا ستون وہاں اتر آتا تھا، گھٹا کی مانند۔ اور یہ گھٹا کا چھایا جانا اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ خدا یہاں موجود ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ خیمہ اجتماع بھی اس طرح سے نہ رہا کہ جس طرح سے خدا نے خود آگاہی دے کے اپنے بندہ موسیٰ کو ہر طرح کی ترتیب سے آگاہ کیا، ایک ایک چیز کو اس نے کھول کر اپنے بندہ کو بیان کیا، اس کے لیے انتظامات بھی فرمائے۔ اور جب وہ خیمہ اجتماع بھی نہ رہا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس کے بندہ داؤد کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں اس کے لیے کہ جس کو میں مانتا ہوں، میں اس کے لیے کہ جو مجھے ہر طرح سے مہیا کرتا ہے،
وہ جو میری سنتا ہے تو کیوں نہ میں اس کے لیے ایک گھر بناؤں. اور آخر کار جب اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ اس گھر کو بنانے میں، اس کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ پورا ہو گیا اس کا وہ کام، تو جب اس کی مخصوص کرنے کا وقت آیا، آپ اس کا سارا ذکر پہلے سلاطین کے 8ویں باب میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں بھی خدا کی موجودگی کا نشان یہ تھا، اس کے جلال کا مظہر یہ تھا کہ وہاں خدا کا وہ گہرا ابر جو ہے وہ دکھائی دیا ہے. اور اس طرح بھی لکھا ہے، یہ ہے اس کی حضوری میں اپنے ہونٹوں کے پھل کو پیش کرنا اور اس کے قبول ہونے کا خدا کی طرف سے جواب، کہ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جب ساز اور آواز باہم مل گئے، جب وہ سارے لوگ اپنے ساری جان، اپنی ساری طاقت کے ساتھ خدا کی حضوری میں خالص نیت کے ساتھ وہاں تھے، جب کاہن وہاں خدمت کے لیے موجود تھے، تو وہاں اتنا گہرا ابر آ گیا کہ وہاں کاہنوں کا کھڑا رہنا بھی مشکل تھا. اور وہ جگہ کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں بنائی گئی، کسی خاص ایک فرد کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ وہ جگہ خدا کے چنیدہ لوگوں کے لیے، خدا کے پیارے جن سے خدا نے پیار کیا، اس لیے کہ وہاں سے وہ کچھ پورے طور پہ نہ صحیح، وہاں سے بہت کچھ ایسا خدا کی حضوری تک پہنچایا جاتا رہا کہ جس کو خدا نے پسند کیا، اور خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا. سو وہ کسی ایک کے لیے نہیں، ایک گروہ کے لیے جو چنیدہ گروہ تھا. اور اسی میں ہمیں چیف اپاسٹل کی وہ ہدایت اور رہنمائی یاد آ جاتی. اس سال کا ماٹو جو چیف اپاسٹل نے دیا وہ یاد آ جاتا ہے، ٹوگیدر ان کرائسٹ، کہ خدا کا بیٹا بھی بے شک کہ وہ ہر ایک فرد کے لیے اپنی جان کو دے چکا ہے، اپنا آپ اس نے مہیا کر دیا ہر ایک کے لیے، انڈیویجول کے لیے. لیکن جو کام اس نے کیا اس میں اس نے ایک ایک کو چنا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے ان کو اکٹھا کیا. اور جن کو اس نے سب سے پہلے یہاں اپنی زمینی خدمت کے آغاز میں چنا، اکٹھا کیا، جن کو اس نے لیڈرز بنایا، جن کو اس نے شاگرد بنایا، اور شاگردوں میں سے پھر اس نے اپنے رسولوں کو چنا اور ان کو رسول کا لقب دیا. اور پھر وہاں پہ اس نے اس چنیدہ گروہ کے لیے ایک نام بخش دیا. اس نے جب اولین چیف اپاسٹل کو ایڈریس کیا، جب اس نے مقدس
پطرس رسول کو ایڈریس کیا، تو جب ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں، جب ہم خدا کے بیٹے کے کلام کے اس حصہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا کلام ان الفاظ میں ملتا ہے کہ اور تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، کسی ایک شخص کو نہیں، ایک کلیسیا بناؤں گا۔ اور کلیسیا کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ کلیسیا ان خدا کے چنیدہ لوگوں کے گروہ کا نام ہے جو خدا کے بیٹے میں ایمان لا چکے ہیں، جو اس کے مخلصی کے کاموں کا بیان کرتے ہیں، جو اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، جنہوں نے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام میں پانی سے پاک بپتسمہ لیا ہوا ہے، ان لوگوں کے گروہ کو اس نے اپنی کلیسیا کا لقب دیا ہے۔ وہ جو اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو اس کے دکھ اٹھانے، اس کے صلیب پہ چڑھ جانے، اس کے صلیب پہ جان دینے، اس کے دفن ہونے، عالم ارواح میں جانے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے، آسمان پر صعود کر جانے اور دوبارہ واپس آنے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور وہ اس بات کو میں پھر دوہرا دوں کہ اس کے ساتھ جو پانی سے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے چکے ہیں، چاہے وہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے یا بزرگ ترین کوئی فرد ہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بھی، وہ خدا کے بیٹے کی کلیسیا کا حصہ ہیں۔ اور آج جو چیف اپاسٹل کی طرف سے ہمیں آج کے اس خاص عید پینتیکوست کے لیے حوالہ ملا، وہ بھی خدا کے بیٹے کی کلیسیا کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ان الفاظ میں کہ کیا تم نہیں جانتے، اے ایمان لانے والو، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اور کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے کہ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تم اس لیے مقدس ہو، ایک طرف تو خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ اور تم اس کا مقدس اس لیے ہو کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا۔ اور اگر خدا کا روح نہیں بسا تو پھر جانچ لینا چاہیے کہ کہاں پہ کیا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے نام میں بخشا ہے۔ اس کا کام ہے بخشنا، وہ بخشتا ہے۔
اور جو کوئی اس کے بیٹے کے نام میں اس کے پاس آتا ہے اس کو وہ بخشتا ہے۔ اور پھر آج اس گروہ کے لیے ایک دفعہ پھر سے اس قدرت کو تازہ کرنے کی، اس کی یاد کو تازہ کرنے کی، اس کی بھلائی کو تازہ کرنے کی نہ صرف یہ ضرورت ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس مقدس کو کہ جو خدا کا بنایا ہو، خدا کی حمد و تعظیم کے لیے، اس کی ہر طرح کی بندگی اور عبادت کے لیے جو خدا کا مقدس تعمیر کیا گیا، جس کو ہم آج بھی ہیکل کہتے ہیں، تو جب وہ ہمیں اس مقدس سے تعبیر کرتا ہے، ہمیں وہ اس کے نام میں پکارتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اس لیے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پھر اپنے روحانی لیول تک جانا ہے، ہمیں پھر خدا کو اس کی اپنی حیثیت میں، اس کی کامل حیثیت میں پہچاننا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہم نہیں کر سکے وہ خدا نے کر دکھایا ہے۔ جو کچھ ہم نہیں کر سکے اس نے اپنا آپ اس دنیا کو دے دیا، اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور اس کی زندگی کی ترتیب ہمیں سکھاتی ہے کہ واقعی خدا اپنی خلقت سے پیار کرتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا۔ اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں کہ جو کچھ میں نہ کر سکا انفرادی طور پہ، جو کچھ ہم نہ کر سکے ایک گروہی طور پہ، وہ کچھ خدا نے خود کر دکھایا۔ پرانے مقدس کو ہم دیکھیں تو وہاں ہر طرح کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، ہر طرح کی، ان کی ترتیب، ان کی لسٹ کی یہاں پہ ضرورت نہیں کہ ان کو دہرایا جائے۔ ہر طرح کی قربانیاں اس مقدس ہیکل میں لائی جاتی اور وہاں پہ چڑھائی جاتی تھی، اور جس انسان کو خدا نے اپنی مقدس ہیکل بنانے کے لیے استعمال کیا، اس نے یہاں تک جو دعا مانگی تو اس میں یہاں تک اس نے انسان کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو اس کے سامنے رکھ دیا، اور اس کا مرکزی نقطہ پھر بھی خدا کے مقدس کی اہمیت کو روشناس کرانا تھا کہ چاہے کوئی دکھ میں ہے، چاہے کوئی آزمائش میں ہے، چاہے کسی طرح سے بھی کسی بھی مسئلے میں کوئی پھنسا ہوا ہے، چاہے کوئی شکر گزار ہے، اور جو جہاں بھی ہے اس زمین پر پورا ہوا ہے، جب وہ وعدہ ان کی زندگیوں میں پورا ہوا ہے، وہ قیمتی خزانہ، وہ پاک روح جب ان کو ملا ہے تو پھر ان سے وہ ڈر اور خوف سارا کچھ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر ان کو نہ مرنے کا ڈر ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، جینے کاٹ رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، قوت ان کو مل گئی، طاقت ان کو مل گئی۔ آج وہی روح القدس ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی انعام کے طور پر دیا گیا ہے، ہمارے اندر بھی وہ قوت ہے۔ بات صرف وہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو
کام کرنے دیں اپنے اندر. وہی روح القدس ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا مگر وہی ہمیں سکھاتا ہے, وہی ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے, وہی ہمیں کلام سنانا پڑھنا ہمیں سکھاتا ہے. تو آئے میں اور آپ اس قوت کو جو ہمیں ملی ہے اسے اپنے اندر کام کرنے دیں, اور اس کے وسیلہ سے ہم اس منزل تک پہنچے جو ابھی ہم نے سنا. خدا کے بیٹے نے کیا کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے, وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا. اور لینے کس کو لیے آئے گا ابھی ہم نے سنا ہے, اپنی کلیسیا کو, اپنی دلہن کو. تو ہمیں اس کلیسیا کو, اس دلہن کا حصہ بننا ہے. آخر تک ہم نے وفادار رہنا, محبت میں قائم رہنا. تو خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. آمین. تو خدا یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیزو, یقیناً خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اور جب ہم خاص طور پر اپاسٹل منسٹری کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ خدمت ہے جو روح القدس کی خدمت ہے. روح القدس اپاسٹل منسٹری میں استعمال ہوتا ہے. وہ روح القدس جس کے بارے میں ہم نے ابھی بشپ صاحب سے بھی سنا بہت کچھ, وہ روح القدس کے جو خدا کی طے کی باتیں بھی آپ پر منتشر کر دیتا ہے. اور جو کچھ وہ ظاہر کرتا ہے وہ ہے کیا, اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خدا کی مرضی ہے. اور جب ہمیں اس کی مرضی کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم پہ یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اس کی مرضی کو پورا کریں. روح القدس ہمارا مددگار ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں. بے شک ایک طرف ہماری بنیاد ایک چٹان ہے, بے شک ہم بطور پتھر اس مقدس میں لگتے جا رہے ہیں جن کو لگانے والا خود خدا ہے. اور کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک چٹان کی بات ہے یا اگر ایک پتھر کی بات ہے تو اس میں جان ہی نہیں ہے, وہ تو بے جان ہے. لیکن یہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر مضبوطی ہے, اور یہ وہ مضبوطی ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. اس دنیا کی چاہے کوئی بھی طاقت ہو, وہ اس مضبوطی پر غالب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ جس چٹان پر ہماری بنیاد ہے, جس عمارت کا ہم حصہ بنتے جاتے ہیں, جس عمارت میں ہم باہم مل کر تعمیر ہوتے جاتے ہیں, جس عمارت میں ہمیں آخرکار بطور ایک ستون کے بھی لگایا جانا ہے, اس کے کونے کے سرے کا پتھر جو اس کی مین مضبوطی ہے وہ خدا کا پاک بیٹا, اور اس کی مضبوطی کی اگر بہت سارے انتہاؤں کا نہ بھی پتا ہو
تو ایک انتہا کا ہمیں لازم ہے کہ ہمیں پتا اور ہم آگاہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں خدا پر تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اس نے بطور انسان بھی فتح مند ہو کے دکھایا، وہ اپنی ساری آزمائشوں میں پورا اتر گئے، یہ اس کی مضبوطی ہے، اور یہ اس کی مضبوطی ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ آسمان پر جائے عید سعود والے دن، اس سے پہلے ہی اس نے اپنے دوستوں کو، اپنوں کو کہ جن کو اس نے رسول کا لقب دیا، ان کے ساتھ وہ ملا اور اس نے ان کو مضبوطی یہ دی، لکھا ہے کہ اس نے ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو، اور یہ کس لیے ہے کہ یہ قوت اور قدرت میں تمہیں دیتا ہوں۔ انسان روحانی طور پہ کمزور اس لیے ہے کہ اس کے اندر گناہ بسا، انسان کی روحانی کمزوری یہ ہے کہ وہ گنہگار ہے، لیکن اس روحانی مقدس کا حصہ بننے کے لیے تمہیں جو مضبوطی درکار ہے وہ اب میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پہنچا سکو، اور تمہیں جب میں مضبوط کرتا ہوں تو تم اس نئے روحانی مقدس کی بنیادوں میں، تم اس نئے روحانی مقدس کے 12 دروازے ہو، اور اس کا کونا میں ہوں، سو جن کے گناہ تم معاف کرو، جن کی کمزوریوں کو تم دور کرو گے، جن کو تم روحانی پتھر بنا دو گے، جن کو تم چاہتے ہو کہ وہ روحانی طور پہ پتھر بن جائیں، ان کے گناہ تم معاف کرو تو وہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ روح کی خدمت کے جو اپاسل منسٹری کو جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آئیں ہم شکر گزار۔ پھر ایک بات میں دوہرا دوں کہ ہم کسی پہ الزام نہیں دیتے، اپاسل منسٹری کا کام ہے اکٹھے کرنا، روح القدس کا کام ہے اکٹھا کرنا، اور پھر وہاں تک پہنچنا کہ جہاں ہمیں پھر سے مضبوط کر دیا جائے، اور یہی ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری عبادتی ترتیب میں بھی یہ سلسلہ ہے۔ سب ہم اس جگہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں روح القدس ہمیں آئینہ دکھا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، ہمیں یہ آئینہ دکھا دیتا ہے کہ جن کو میں دکھا رہا ہوں تم کیا ہو۔ ہر شخص اپنے آپ کو پھر پہچانتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے، وہ یاد دلا دیتا ہے کہ کہاں کہاں میں نے کیا کیا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتا ہے، اے باپ رحم کر۔ اور یہ وہ ہے طریقہ اور سلیقہ کہ جس میں ہم اپنی کمزوریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں اپنے گناہوں سے معافی پانے کے لیے خدا کی حضوری میں التجا کرتے ہیں، اسی کے نام میں جس نے ہم کو یہ بخشا، تو پھر خدا اپنے بیٹے کے نام میں اس کی ایک ہی بات چڑھائی گئی ابدی مقبول قربانی کی وسیلہ سے ملنے والے فضل کے ذریعہ سے ہمیں معاف کرتا ہے۔ سوائیں ہم اس مضبوطی کو پانے کے لیے اپنے دلوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبوں کو خدا کی حضوری میں کھولیں، اس تک یہ فریاد پہنچائیں اپنے گناہ گار ہونے کی اور گناہوں سے معافی پانے کی، اور اس بڑی شکر گزاری کی کہ تیرا بیٹا میرے گناہوں کا مداوا ہے، وہ میرا منجی ہے، وہ میرا فدیہ دینے والا ہے، اور میں اس کے نام میں گناہوں سے معافی پانا چاہتا ہوں۔ سوائیں سب مل کر ہم توبہ کے گیت میں شریک ہوں، اور اس دوران آپ سب برائے مہربانی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں۔
से दूर